ہاں جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ویسے بڑا گلا ہے آپ سے، کسی نے پوچھا نہیں 2 دن ہم غیر حاضر رہے تو کہاں گئے، کیوں گئے، کس لیے گئے؟ تو بتا ہی دیتے ہیں کہ کچھ طبیعت ناساز تھی، لہٰذا ہم نے 2 دن کی بریک لی تھی اور اب ہم واپس آ گئے ہیں، اور ہمیں کچھ ایسے ہی خیال آیا کہ ہم اتنا سنجیدہ کام کیوں کر رہے ہیں، کچھ تھوڑا سا طنز و مزاح ہو جائے تو کچھ برا تو نہیں۔ سوچا کہ آج ہم کرتے ہیں سید امتیاز علی تاج سے تعارف، ان کی محفل سجاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے چچا چھکن کو کیسے تصویر ٹنگوائی۔ سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا؟ یہ بہت ایک مزیدار اور بڑے ایک پرلطف قسم کے کردار ہیں اردو ادب کے، اور اس کو بہت بہترین طریقے سے قلم کیا ہے سید امتیاز علی تاج نے۔ سو آئیے ان کو سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں۔ لکھتے ہیں، چچا چھکن کبھی کبھار کوئی کام اپنے ذمہ کیا لے لیتے تھے کہ گھر بھر کو تکنیکل ناچ نچا دیتے تھے۔ بے لونڈے جا، بے لونڈے یہ کیجیو وہ کیجیو، گویا سارا گھر بازار ایک ہو جاتا ہے۔ دور کیوں جاؤں، پرسوں پرلے روز کا ذکر ہے، دکان سے تصویر کا چوکھٹا لگ کر آیا، اس وقت تو دیوان خانے میں رکھ دی گئی۔ کل شام کہیں چچی کی نظر اس پر پڑی تو بولی، سنتے ہو چھٹن کے ابا، تصویر کب سے رکھی ہوئی ہے، خیر سے بچوں کا گھر چہرہ، کہیں ٹوٹ پھوٹ گئی تو بیٹھے بٹھائے ₹2 کا دھاکہ لگ جائے گا، کون ٹانگے گا اس کو؟ ٹانگ تو اور کون، میں خود ٹانگوں گا، کون سی ایسے جویشی لانی ہے، بس۔ امامی سے کہا، بیوی سے 2 آنے لے کر ذرا میخیں لے آ۔ ادھر وہ دروازے سے نکلا، ادھر مودے کو کہا، مودے امامی کے پیچھے جا، کہیو 3 انچ کی ہوں میخیں، بھاگ کر جا لیجیو نا اسے راستے میں ہی۔ لیجیے، تصویر ٹانگنے کی تاخیر پڑ گئی اور اب آئی گھر بھر کی شامت۔ ننھے کو پکارا، او ننھے، ارے او ننھے جانا، ذرا میرا ہتھوڑا لے آنا، بنو جاؤ اپنے بستے میں سے چفتی نکال لاؤ۔ ارے سیڑھی کی تو ضرورت پڑی ہوگی ہم کو۔ ارے بھائی للو، ذرا تم جا کر کسی سے کہے دیتے سیڑھی یہاں آ کر لگا دے، اور دیکھنا وہ لکڑی کی تختے والی کرسی بھی ساتھ لیتے آنا، خوب تو بہت خوب ہوتا۔ چھٹن بیٹے، چھٹن چائے پی لی تم نے؟ جاؤ ذرا جانا تو اپنے ہمسائے میر باقر علی کے ہاں، کہنا ابا سلام کہا ہے اور پوچھا ہے آپ کی ٹانگ اب کیسی ہے، اور کہیو جو ہے نا وہ آپ کا اللہ بھلا کرے نا، آپ کے پاس کیا نام ہے اس کا، ایلو بھول گیا، فلول تھا کہ ٹلول تھا، اللہ جانے کیا تھا، خیر وہ کچھ ہی ہوتا تھا، تو یوں کہہ دیجیے کہ جو آپ کے پاس وہ آلہ ہے نا جسے سیدھ معلوم ہوتی ہے، وہ ذرا دے دیجیے گا، تصویر ٹانگنی ہے۔ جاؤ میرا بیٹا جاؤ، دیکھنا سلام ضرور کرنا، اور ٹانگ کا پوچھنا نہ بھول جانا، اچھا؟ یہ تم کہاں چل دیے للو؟ کہا جو ہے ذرا یہیں ٹھہرے رہو، سیڑھی پر روشنی کون دکھائے گا ہم کو؟ آ گیا امامی، لے آیا میخیں، مودا مل گیا تھا، 3 انچ کی ہی ہے نا، بس بہت ٹھیک ہے۔ اے لو، ستلی منگوانے کا تو خیال ہی نہ آیا، اب کیا کروں؟ جانا نا میرے بھائی، جلدی سے جانا، ہوا کی طرح جاؤ، اور دیکھو بس گز بھر کا ستلی ہو، زیادہ نہ ہو، نہ بہت موٹی نہ پتلی، اور کہے دینا کہ تصویر ٹانگنے کو چاہیے،
لے آیا۔ او ہو کہاں گیا؟ او ودو میاں۔ اس وقت سب کو اپنے اپنے کام کی سوجھی ہے، اور یوں نہیں کہ آ کر ذرا ہاتھ بٹا دیں۔ یہاں آؤ، تم کرسی پر چڑھ کر مجھے تصویر پکڑوانا۔ آیا کچھ سمجھ ادو؟ لیجئے صاحب، خدا خدا کر کے تصویر ٹانگنے کا وقت آیا، مگر ہونی شدنی۔ چچا اسے اٹھا کر ذرا وزن کر رہے تھے کہ ہاتھ سے چھوٹ گئی، گر کر شیشہ چکنا چور ہو گئی۔ ہائے ہائے کہہ کر سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ چچا نے کچھ خفیف ہو کر کچوں کا معائنہ کیا۔ بس وقت کی بات اگلی میں شیشہ چپ گیا، خون کی تللی بند گئی۔ تصویر کو بھول اپنا رومال چچا تلاش کرنے لگے۔ رومال کہاں ہے؟ کہاں سے ملے گا؟ رومال تھا ہی شیروانی کی جیب میں، اور شیروانی اتار کر نہ جانے کہاں رکھتی تھی۔ اب جناب گھر بھر نے تصویر ٹانگنے کا سامان تو طاق پر رکھا، اور شیروانی کو کی ڈھونڈیا پڑ گئی۔ چچا میاں کمرے میں ناچتے پھر رہے تھے، کبھی اس سے ٹکر کھاتے ہیں، کبھی اس سے۔ سارے گھر میں کسی کو اتنی توفیق نہیں کہ میری شیروانی ڈھونڈ لائے۔ پھر عمر بھر ایسے نکموں سے پالا نہ پڑا تھا۔ اور کیا جھوٹ کہتا ہوں، کچھ 6 آدمی ہیں اور ایک شیروانی نہیں ڈھونڈ سکتے ہو، جو ابھی 5 منٹ بھی تو میں نے نہیں اتارے ہو کہ میں نے اتار کے رکھی تھی۔ اتنے میں آپ کسی جگہ سے بیٹھے بیٹھے اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں شیروانی ہی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب پکار پکار کر کہہ رہے ہیں، ارے بھائی رہنے دینا، مل گئی شیروانی، مل گئی، ڈھونڈ لی ہم نے، خود ہی ڈھونڈ لی، تم کو تو آنکھوں کے سامنے بیل بھی نہ کھڑا ہوا ہو تو نظر آئے۔ 8 گھنٹے تک انگلی بندھاتی رہی، نیا شیشہ منگوا کر چوکھٹے میں جڑا، اور تمام قصے طے کرنے پر 2 گھنٹے بعد پھر تصویر ٹانگنے کا مرحلہ درپیش آیا۔ اوزار آئے، سیڑھی آئی، چوکی آئی، شمع لائی گئی، چچا جان سیڑھی پر چڑھ گئے تھے، اور گھر بھر نیم دائرے کی صورت میں امداد دینے کو کیل کانٹے سے لیس کھڑا تھا۔ 2 آدمیوں نے سیڑھی پکڑی تو چچا جان نے اس پر قدم رکھا، اوپر پہنچے۔ ایک نے کرسی پر چڑھ کر میخیں بڑھائیں، ایک قبول کر لی، دوسرے نے ہتھوڑا اوپر پہنچایا۔ سنبھالا ہی تھا کہ میخ ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ کھسیانی آواز میں گئے، اے لو، اب کم بخت میخ چھوٹ کر گر پڑی، دیکھنا کہاں گئی ذرا۔ اب جناب سب کے سب گھٹنوں کے بل ٹٹول کر میخ تلاش کر رہے ہیں، اور چچا میاں سیڑھی پر کھڑے ہو کر مسلسل بڑبڑا رہے ہیں، ملی؟ ارے کم بختو، ڈھونڈی؟ اب تک تو میں 100 مرتبہ تلاش کر لیتا، اب میں رات بھر سیڑھی پر کھڑا سوکھا کیا کروں گا؟ نہیں ملتی تو دوسری ہی دے دو اندھو۔ یہ سن کر سب کی جان میں جان آتی ہے تو پہلی میخ ہی مل جاتی ہے۔ اب میخ چچا جان کے ہاتھ میں پہنچاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سر سے میں ہتھوڑا غائب ہو چکا ہے۔ یہ ہتھوڑا کہاں چلا گیا؟ کہاں رکھا تھا میں نے؟ لا حول ولا قوت۔ الو کی طرح آنکھیں پھاڑ میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ 7 آدمی اور کسی کو معلوم نہیں ہتھوڑا میں نے کہاں رکھا۔ بڑی مصیبتوں سے ہتھوڑے کا سراغ نکلا اور میخ گڑنے کی نوبت آئی۔ اب آپ یہ بھول بیٹھے ہیں کہ ناپنے کے وقت میخ کو گاڑنے کے پر جو دیوار پہ نشان لگایا تھا وہ کس جگہ تھا؟ سب باری باری کرسی پر چڑھ کر کوشش کر رہے ہیں کہ شاید نشان نظر آ جائے۔ ہر ایک کو الگ الگ جگہ نشان دکھائی دیتا ہے۔ چچا سب کو باری باری الو گدھا کہہ کر کرسی سے اتر جانے کا حکم دیتے رہتے ہیں۔ آخر پھر
چفتی لی اور کونے سے تصویر ٹانگنے کی جگہ کو دوبارہ ناپنا شروع کر دیا۔ مقابل کی تصویر کونے سے 35 انچ کے فاصلے پر لگی ہوئی تھی اور 12 کے کتنے انچ بچوں کو زبانی حساب کا سوال ملا۔ بآواز بلند حل کرنا شروع کر دیا اور جواب نکالا تو کسی کا کچھ تھا اور کسی کا کچھ۔ ایک نے دوسرے کو غلط بتایا۔ اسی تو میں سب بھول بیٹھے کہ اصل سوال کیا تھا۔ نئے سرے سے ناپ لینے کی ضرورت پڑ گئی۔ اب چچا چفتی سے نہیں ماپتے، ستلی سے ماپنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سیڑھی پر 45 درجے کا زاویہ بنا کر ستلی کا سرا کونے تک پہنچانے کی فکر میں ہے کہ ستلی ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ آپ لک پک کر پکڑنا چاہتے ہیں کہ اسی کوشش میں زمین پر آ رہتے ہیں۔ کونے میں ستار رکھا تھا، اس کے تمام تر تار چچا جان کے بوجھ سے یک لخت جھنجھنا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اب چچا جان کی زبان سے جو منجھے ہوئے الفاظ نکلتے ہیں سننے کے قابل ہیں، مگر چچی روک دیتی ہیں اور کہتی ہیں، اپنی عمر کا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کرو۔ بہت دشواری کے بعد چچا جان اثر نو میخ کاٹنے کی جگہ متعین کرتے ہیں۔ بائیں ہاتھ سے اس طرف میخ رکھتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے ہتھوڑا سنبھالتے ہیں۔ پہلی ہی جوڑ جو پڑتی ہے تو سیدھی ہاتھ کے انگوٹھے پر۔ آپ سیدھی کر کے ہتھوڑا چھوڑ دیتے ہیں اور نیچے آ کر گرتا ہے۔ جو وہ نیچے آ کر گرتا ہے تو کسی کے پاؤں پر۔ ہائے ہائے اف، مار ڈالا، چچی جھل بن کر کہتی ہیں۔ یوں میخ گاڑنا ہوا کرے تو مجھے 8 روز پہلے خبر دے دینا، میں بچوں کو لے کر میکے چلے جایا کروں گی، اور نہیں تو کیا۔ چچا نادم ہو کر جواب دیتے ہیں، توبہ ہے، یہ عورت ذات بھی اپنی بات کا بتنگڑ ہی بنا لیتی ہے۔ یعنی ہوا کیا جس پر یہ تانے دیے جا رہے ہیں؟ بھلا صاحب کان ہوئے، آئندہ ہم کسی کام میں دخل ہی نہ دیا کریں گے۔ اب نئے سرے سے کوشش شروع کی گئی۔ میخ پر دوسری چوٹ جو پڑی تو اسی جگہ کا پلستر نرم تھا۔ پوری کی پوری میخ اور آدھا ہتھوڑا دیوار میں جا چپا۔ چچا اچانک میخ گڑ جانے سے اس زور سے دیوار سے ٹکرائے کہ ناک غیرت والی ہوتی تو پچک کر رہ جاتی۔ اس کے بعد اثر نو چفتی اور رسی تلاش کی گئی اور میخ گاڑنے کی نئی جگہ مقرر ہوئی، اور کوئی آدھی رات کا عمل ہوگا کہ خدا کر کے تصویر ٹنگی۔ وہ بھی کیسی؟ ٹیڑھی اور اتنی جھکی ہوئی کہ جیسے اب سر پر آئی کہ تب سر پر آئی۔ چاروں طرف گز گز بھر دیوار کی یہ حالت گویا چاند ماری ہوتی رہتی ہے۔ چچا کے سوا باقی سب تھکن سے چور نیند میں جھوم رہے ہیں۔ اب آخری سیڑھی پر سے دھم سے جو اترتے ہیں تو کہاری غریب کے پاؤں پر پاؤں۔ غریب کی ڈیل تھی، طرف ہی تو اٹھی۔ چچا اس کی اس چیخ سن کر ذرا سراسیمہ تو ہوئے، مگر پل بھر میں داڑھی پر ہاتھ پھیر کر بولے، اتنی سی بات تھی، لگ بھی گئی۔ لوگ اس کے لیے مستری بلوایا کرتے ہیں، بھلا اس میں کیا تھا؟ 10 منٹ کا کام تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہاں جی سامعین، آپ کے گھر میں بھی اسی طرح سے تصویریں ٹنگی جاتی ہیں کیا؟ آپ لوگ کے یہاں ایسے ہی سب کے سب کی شامت آتی ہے؟ مطلب سارا گھر بھر کنبہ جو ہے وہ تصویر ٹانگنے کے در پہ ہوتا ہے؟ بتائیے گا ضرور، آپ کے کامنٹس کا، آپ کی تجاویز کا، آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا اور ہمیں شکریہ کا موقع دیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی تنقید کا انتظار رہے گا۔ اگر پسند آئی ہو، مزہ آیا ہو تو ضرور بتائیے۔ اگلی قسط ہم پیش کریں گے ضرور انشاءاللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا. الہی آمین. شب بخیر.